بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سکس کلاس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں سیف ہوں گے، ایسے ہی ہے نا؟ جی بچوں، آج ہم نے اپنی نعت پڑھ لی تھی، اس کے ہم نے مشکل الفاظ کے معنی بھی کر لیے تھے۔ اس کے بعد آج ہم نے اس کی جو ہے ریڈنگ ہم اس کی کر چکے ہیں، آج ہم نے اس کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ذرا اپنی بک کھول لیں، آپ بک کا پیج نمبر 6 اوپن کیجئے، پیج نمبر 6 اوپن کریں اپنا، اپنی لیڈ پینسل ہائی لائٹر اپنے ہاتھ میں پکڑیں تاکہ جو بھی اس کے کوسچن میں آپ کو مارک کروا رہی ہوں، جو لکھوا رہی ہوں وہ آپ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی جلدی سے آ جائیں، جلدی کریں، ہری اپ کلاس، ہری اپ جی۔ اوپن، آر یو ریڈی کلاس؟ آر یو ریڈی؟ اوکے بچوں، چلیں جی ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے مشق کو حل کرنا۔ تو پہلے سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوالات کے مختصر جواب ہم نہیں دیتے ہیں کیونکہ اس کی جگہ پر ہم تفہیم وغیرہ کرتے ہیں یا کچھ اور کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کیجئے۔ جی یہ فل ان دا بلینکس دی ہوئی ہے، یہ ہم کرنے لگے ہیں، آپ ذرا غور سے لکھیں اس کو، اور بڑی پیاری رائٹنگ میں، گند نہیں مارنا، اپنی بک کو گندا نہیں کرنا آپ نے، اور میں تو کہوں گی کہ آپ لوگ لیڈ پینسل سے لکھیں تاکہ اگر غلطی ہو جائے تو آپ اس کو ریز کر کے دوبارہ ٹھیک کر سکیں۔ جی الف ہے، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ہاں جی بیڑے، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، بیڑا ہے جی، اس کے اندر آپ نے بیڑے لکھنا ہے۔ بے ہے، مس خام کو جس نے کندن بنایا، جی مس خام کو جس نے کندن بنایا۔ جیم، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، نسخہ کیمیا، قبائل کو ڈیش کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، ڈیش کے دل میں گھر کرنے والا، جی ڈیش کے دل میں ہے آگے، ڈیش کے دل میں گھر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، ہاں جی بد اندیش۔ جی اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ ہاں جی، نعت کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ جی جو اس میں درست آنسر ہے آپ نے اس پہ ٹک لگانا ہے۔ بیڑے کو کس کا ڈر نہ رہا؟ کس کا ڈر نہ رہا؟ موجے بلا کا، ویری گڈ۔ بیڑے کو کس کا ڈر نہ رہا؟ موجے بلا کا۔ عرب پر کب سے جہل چھایا ہوا تھا؟ مہینوں سے، برسوں سے، صدیوں سے، قرنوں سے۔ جی ہم نے نعت کے اکارڈنگ اس کو ٹک لگانا ہے، ہم لکھیں گے قرنوں سے، ٹھیک ہے؟ ہم قرنوں پہ ٹک لگائیں گے، قرنوں سے۔ جی میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں کس کے کام آئے؟ اپنوں کے، غیروں کے، مکہ والوں کے، مدینہ والوں کے۔ جی بچوں، جی یہ آپ ہی بتائیں گے مجھے، آ رہی ہے مجھے آواز؟ ہاں جی بالکل صحیح، غیروں کے، ایکسیلنٹ۔ مجھے پتا تھا میرے بچے بہت لائق ہیں، انہیں سب پتا ہوگا۔ ہاں جی دال پر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے درگزر کرنے والے ہیں؟ گناہ گار سے، سیاہ کار سے، خطا کار سے، بدکار سے، خطا کار سے، ویری گڈ، خطا کار سے۔ ہاں جی لگا لیے ٹھیک آپ نے؟ اب ہم اگلے کوسچن کی طرف آتے ہیں۔ جی کوسچن نمبر 4 ہے ہمارا، درج ذیل الفاظ و محاورات کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ بیٹا ہم اس کوسچن کو نہیں کرتے کیونکہ ہم الفاظ معنی بھی اپنے لکھتے ہیں اور جملے بھی ہم اپنے الفاظ کے بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم اس سوال کو چھوڑ دیں گے، لیکن آپ اپنی ابیلٹی چیک کرنے کے لیے آپ کریٹو رائٹنگ میں اس کے جملے بھی بنا سکتے ہیں اور معنی بھی لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا آپ نے پڑھا ہے نا، نعت کو پڑھ لیا ہے نا آپ نے، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا غم کھانا، مراد بر لانا، درگزر کرنا، زیر و زبر کرنا، کایا پلٹنا، شیر و شکر کرنا، اس کے کیا معنی ہیں۔ آپ لکھیں رف پیج پہ اور اپنی مما کو یا آپ ہی کو چیک کروائیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی ایکسٹرا ابیلٹی ہوگی، یہ آپ کی کریٹو رائٹنگ ہوگی۔ تو لکیر کے فقیر آپ نے نہیں بننا، اپنے کنسپٹ آپ نے کلیئر کرنے ہیں، لہٰذا میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اس کے جملے بنائیں اور گھر میں کسی کو بھی چیک کروائیں،
ٹھیک ہے, اب ہم نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں. جی بچوں, اب ہم اپنے نیکسٹ پیج پر آئے ہیں, کوشچن نمبر 5 کی طرف. یہ ہے کالم ملائیں. جی, کالم الف اور بے کی آپ نے میچنگ کرنی ہے. تو سب سے پہلا ورڈ ہے رحمت, بخشش, خطاکار, گناہگار, سونا, کندن, مالک, والی, معاف کرنا, درگزر کرنا. شاباش, جلدی سے اس کی میچنگ کر لیں. اب ہم آتے ہیں کوشچن نمبر 6 کی طرف. درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. یہ ہم نے نہیں کرنا کیونکہ الفاظ معنی ہم کریں گے اپنے والے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے آتے ہیں کوشچن نمبر 7 کی طرف. تو یہ ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. متضاد اپوزٹس. ٹھیک ہے, تو درج ذیل الفاظ کے اپوزٹ ہم نے لکھنے ہیں, متضاد لکھنے ہیں. مترادف نہیں ہے, یہ مترادف ہوتے ہیں جن کے سیم میننگ ہوتے ہیں, لیکن متضاد ہوتے ہیں جن کے جو اپوزٹ ہوتے ہیں. تو مصیبت, آسانی, غریب, امیر, زیر, زبر, کھرا, کھوٹا, ادھر, ادھر. ہاں جی, ہو گیا یہ سالو. جی جلدی سے اس کو کر لیں. نیکسٹ کی طرف آتے ہیں. جی بچوں, نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا, اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجیے. تو بیٹا اعراب کی آپ کو اب سمجھ نہیں لگے گی. اگر آپ کی اسکرین پر آپ کو کچھ نظر آتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے, ادروائز جب آپ اسکول آئیں گے تو انشاءاللہ بک پر اعراب ہم تب لگوائیں گے. ٹھیک ہے, میں بورڈ پر لکھوں گی تو آپ وہاں سے آپ کو بتاؤں گی بھی کہ کس طرح یہ لفظ بولا جا رہا ہے, اس کی ساؤنڈ کیا نکل رہی ہے. تو یہ اب پوسیبل نہیں ہے کہ میں آپ کو ریکارڈنگ لیکچر میں یہ بھیجوں, اعراب کا بتاؤں کہ اعراب آپ نے کیسے لگانے. یہ اس طرح پوسیبل نہیں ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اسکول آئیں گے تو پھر ہم اعراب لگائیں گے. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ ہماری مشق بھی حل ہو گئی ہے. اب آپ نے اچھا اچھا کام کرنا ہے, اس کو اچھی طرح ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھ لیں اگر سالو کرنا چاہتے ہیں تو سالو کر لیں, اور پھر جیسے آپ کا کام سبمٹ کروانے کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو اسکول میں آ کے سبمٹ کروائیں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ نے میرا لیکچر سنا ہے اور آپ نے اس میں سے کیا کیا کام نکال کر کیا ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملتے ہیں. اوکے بچوں, اللہ حافظ.